لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ پاک نے حضرت انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اور اسی عقل کی بنیاد پر انسان پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہے. تسخیر کائنات، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے. بڑی سے بڑی مخلوقات اس کے سامنے زیر ہے. تن و من کا ہاتھی ہو، کوئی بھی ہو، انسان کے سامنے، چھوٹے سے انسان کے بچے کے سامنے بڑے بڑے اونٹوں کے قافلے ایک اشارے پر چلتے ہیں. تسخیر کائنات. سمندروں میں اس نے کمندیں ڈال دی، چاند کے اوپر پہنچ گیا، ایروپلین بنا لیا، سیٹلائٹ بنا لیا. بغیر پائلوٹ کے اس نے ہوائی جہاز بنا لیے، اور کیا کیا کمپیوٹر کی دنیا اور کیا کیا چیزیں بنا لی، میزائل بنا لیے. یہ سب کچھ عقل کی بنیاد پر. اللہ نے عقل عطا فرمائی، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو اس نے یہ سب چیزیں عقل کی بنیاد پر بنا لی. اسی عقل کی بنیاد پر انسان کو اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر خلیفہ بنایا، اپنا نائب اور وائس بنایا. یہی انسان جب شراب اس کے منہ کو لگ جاتی ہے، ایک طرف اتنی صلاحیتوں کا مالک، اور شراب اس کے منہ کو جب لگ جاتی ہے تو پھر یہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے. پھر اپنوں میں پرایوں میں کوئی فرق نہیں کر پاتا. ماں اور بیوی، وائف اینڈ مدر میں کوئی فرق نہیں پھر اس کے نزدیک. شراب یہ عقل کو معطل کر کے رکھ دیتی ہے، فیل کر دیتی ہے، عقل کے جوہر کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. پھر انسان ہر نہ کرنے کے کام کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شراب بند ہو جائے دنیا میں تو 50% ہاسپٹل بند ہو جائے. بیماریاں شراب کی ہے، آدھی بیماریاں شراب کی ہے. شراب کے اوپر اگر پابندی آ جائے تو آدھے ہسپتال بند ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں. آدھے جیل بند ہو جائیں. پریزن میں جو لوگ جاتے ہیں اس میں 50% یہ شراب کی بنیاد پر جاتے ہیں. شراب پی، پھر لڑائی ہوئی، قتل ہوا، مردر ہوا، یہ ہوا، تو پھر اس کی بنیاد پر اس میں جاتے ہیں. آدھے ہسپتال بند ہو جائیں، آدھے جیل بند ہو جائیں. زمانے جاہلیت میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. شراب کے 100 نام تھے، یعنی 100 کائن کی، 100 فلیور کی شرابیں بنتی تھی. اس کا یہ مطلب ہوا. لیکن زمانے جاہلیت میں بھی، دور نبوی میں بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. کچھ لوگوں کو شراب سے بہت تنفر تھا. ایسے صحابہ کے نام آتے ہیں تاریخ میں کہ فلاں فلاں صحابی نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی. جناب نبی پاک علیہ السلام نے
شراب کے حرام ہونے سے پہلے بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاص طور پر، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاص طور پر آتا ہے۔ یہ دونوں حضرات جناب نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، شراب کی بنیاد پر مال بھی برباد ہوتا ہے، اخلاقی اور سماجی اور خاندانی کئی برائیاں وجود میں آتی ہے۔ یعنی فکر کا اظہار کیا انہوں نے۔ اسی دوران پھر اللہ پاک نے آیت شریفہ نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ 20 سے زیادہ موقع ایسے آئے کہ ایک چیز آپ کے ذہن میں آئی کہ ایسا ہونا چاہیے اور اللہ پاک نے ایسی آیت نازل فرمائی۔ 20 سے زیادہ موافقات عمری ہے۔ آپ نے سوچا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، تو حج اور عمرے کے موقع پر احرام کی حالت میں طواف کرنے کے بعد 2 رکعت وہاں پر واجب۔ پردے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر قسم کے لوگ آپ کے گھر پر آتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ازواج مطہرات اور آپ کی بیویوں کو پردہ ہونا چاہیے۔ آیت نازل ہوتی ہے۔ کئی ایسی آیتیں ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، لیکن ابھی حکم نہیں آیا تھا، منع کا حکم نہیں تھا، آپ نے پڑھا دی۔ پھر آیت شریفہ نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ 20 سے زیادہ ایسے موقع آئے۔ شراب کی ممانعت اور حرمت یہ 4 اسٹیج سے آئی ہے۔ پہلی ہی مرتبہ میں ممانعت اور پروہیبیشن کا اعلان نہیں آ گیا، رفتہ رفتہ سلولی حکمت کے ساتھ پہلے فقط اتنا فرمایا تھا کہ تم عنب اور انگور میں سے، گریپ میں سے نشے کی چیز بناتے ہو، بس اتنا کہا، یہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ ایک مدت کے بعد آیت نازل ہوتی ہے، فرمایا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں نفع بھی ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ ابھی حرام نہیں کہا تھا، ابھی پینا جائز تھا، لیکن اشارہ آ رہا تھا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے۔ گناہ کا لفظ ہے لیکن گناہ سے مراد یہاں پر نقصان ہے، اس لیے کہ ابھی حرام کا حکم نہیں آیا تھا۔ اسم کبیر، اس سے مراد یہاں پر نقصان ہے۔ فیہما اسم کبیر و منافع، منافع کے مقابلے میں یہاں پر اسم کا لفظ آیا ہے، لہذا یہاں پر مضرت اور نقصان مراد ہے۔ ایک مدت کے بعد پھر تیسری آیت شریفہ نازل ہوتی ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز سے پہلے مت پیو، نماز کے قریب مت پیو، نشے کی حالت میں نماز میں مت آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد پیو، نماز سے پہلے مت پیو، پی کر نشے کی حالت میں مت آؤ۔ مطلب یہ کہ فجر کے بعد پیو، ظہر کے بعد پیو، لیکن عصر کے بعد نہیں، اس لیے کہ پھر مغرب کی نماز آنی ہے، مغرب کے بعد نہیں، اس لیے کہ پھر عشاء کی نماز آنی ہے، آدھی پابندی آ گئی۔ پھر چوتھے مرحلے پر آیت شریفہ نازل ہوتی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 7ویں پارے کی آیت شریفہ سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ چوتھی مرتبہ میں یہ آیت شریفہ نازل ہوتی ہے۔ اسلام کو شراب کی پابندی لگانے میں جو کامیابی ملی ہے اس کی 3 وجہیں ہیں، 3 ریزن ہے، اس وجہ سے اسلام کو کامیابی ملی۔ پروفیسر ہیرش جو امریکہ میں اسٹڈیز آف الکوہول کا بہت بڑا ایکسپرٹ اور ماسٹر پروفیسر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ملک اور بڑی کنٹری، مہذب کنٹری، اس کو
15 سال تک بھی وہ پابندی نہیں لگا سکی. شراب کے اوپر پابندی لگانا چاہی تو 14 سال تک رہی, 15ویں سال قانون واپس کھینچنا پڑا. یہ پروفیسر ہرش کہتا ہے کہ امریکہ 15 سال تک شراب کے اوپر پابندی نہیں لگا سکا, اور اسلام 1450 سال سے پابندی چلی آ رہی ہے اسلام میں. کتنی عظیم کامیابی ہے, میریکل ہے یہ. ملینوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود وہ 14ویں سال کے بعد 15ویں سال میں قانون واپس لینا پڑا, فیل ہو گئے. حکومت کی سب مشینری اس میں فیل ہو گئی, قانون واپس لینا پڑا, وتھڈرو کرنا پڑا. اسلام کو کیسے کامیابی ملی؟ اسلام کو کامیابی ملی, اس کے 3 ریزن ہیں. نمبر 1, اسلام نے بتدریج سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ کام لیا. شروع میں ایک اشارہ دیا, پھر ایک مدت کے بعد ذرا مضبوط اشارہ آیا, پھر ایک مدت کے بعد کچھ ٹائمنگ کے لیے حرمت و حرام کر دیا, پھر چوتھے مرحلے پر آ کر بالکل پابندی لگا دی. تو ایک تو یہ سلولی حکمت اور مصلحت کے ساتھ کام لینے کی بنیاد پر اسلام کو کامیابی ملی. نمبر 2, اسلام نے فقط شراب کو حرام نہیں کہا, اسلام نے کہا لعنت الشرب, لعنت الخمر والشارب والعاصر والمعصر والحامل والمحمول الیہ والبائع والمشتری. شراب سے کنیکشن رکھنے والے 10 آدمیوں کے اوپر لعنت فرمائی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 10 آدمیوں کے اوپر پوری چین, یعنی شراب کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد کرنے والے کے لیے لعنت کا تذکرہ آیا کہ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہو. ایک پینے والا, نمبر 2 پلانے والا, نمبر 3 بنانے والا, نچوڑنے والا, نمبر 4 نچروانے والا, یعنی گریپ میں سے بنائی جاتی ہے تو خود بناتا ہے جو لیبر ہوگا وہ, جو بنواتا ہے جو اوپر کا جو مالک ہوگا باس ہوگا وہ, بیچنے والا, خریدنے والا, اس کو اٹھا کر ٹرانسپورٹ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والا, یہاں سے وہاں پہنچانے والا, سپلائی کرنے والا, الحامل والمحمول الیہا, اور جس کے پاس شراب لی جا رہی ہے پہنچائی جا رہی ہے وہ. یہ پوری چین کے اوپر لعنت کا صیغہ, فقط پینے کے اوپر نہیں. آج دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. شراب بنانے والی فیکٹریوں کے اوپر پابندی نہیں, سگریٹ اس کے باکس کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن سگریٹ بنانے والی فیکٹری کے اوپر کوئی پابندی نہیں. شراب ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں سب کے وہاں شراب حرام ہے. نمبر 2, امت مسلمہ, امت محمدیہ, مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہے, قادیانی ہے, فلاں یہ وہ, اس طرح کی کئی چیزیں ہوگی, کئی فرقے ہیں, لیکن سب کے نزدیک شراب حرام ہے, ایک کے نزدیک بھی حلال نہیں. چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز فلاں کے وہاں جائز ہے, فلاں کے وہاں جائز نہیں. جیسے جھینگا مچھلی تو کہا کہ یہ بعض مفتیان کرام کے وہاں جائز ہے, حضرات حنفیہ کے بعض مفتیان کرام نے جائز قرار دیا ہے, شوافے کے وہاں حرام ہے. تو ایسا کوئی اختلاف نہیں, دنیا کے سارے ریلیجن میں حرام ہے. امت محمدیہ کے اندر جتنے فرقے ہیں اور جتنے جماعتیں ہیں وہ ساری جماعتوں کے نزدیک شراب حرام ہے. تو اسلام کو شراب کی پابندی لگانے میں کامیابی ملی ہے. اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام لیا. پہلے ہی دن آ کر خشک قانون اور لو نہیں, فقط لو کے ذریعے کسی چیز کو بند نہیں کیا جا سکتا. قانون کافی نہیں ہے, ذہن بنایا جاتا ہے.
پریپیئر کیا جاتا ہے پہلے 4 مرتبہ الگ الگ آیتیں نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ یہ پریپریشن ہو رہا تھا مینٹلی. تھوڑا اشارہ دیا، اس کا مطلب یہ کہ تھوڑے سے تیار ہو جاؤ. عقل مند آدمی ہوگا تو پہلے اشارے سے ذرا اندازہ لگا لے گا کہ کچھ آنے والا ہے. حکومت جب کوئی لو لاتی ہے تو اس کا پہلے سے اثرات اندازہ لگا لیتے ہیں. کوئی ایک اعلان ہوتا ہے، ایک سینٹنس آتا ہے تو اس سے کچھ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ فلاں چیز کے اوپر پابندی آنے والی ہے. ابھی فرینکلی پابندی نہیں آئی ہے لیکن اشارے ہوتے ہیں. تو یہ سلولی حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں تدریج. بتدریج اس کو حرام کیا. نمبر 2، فقط شراب پینا حرام نہیں، شراب سے تعلق رکھنے والی پوری چین کو حرام قرار دیا. سب کے لیے لعنت اور سب کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری. نمبر 3، پھر بھی اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے لیے تعزیرات ہے، یعنی اس کے لیے پنشمنٹ اور سزائیں ہیں. اسلام نے سزا مقرر کی. چوری کرنے والے کے لیے یہ سزا ہے، شراب پینے والے کے لیے یہ سزا ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تہمت لگانے والے کے لیے یہ سزا ہے، زنا کے لیے یہ سزا. پھر سزائیں مقرر کی. جو باتوں کے بت لاتوں سے، جو لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے سزائیں ہوتی ہے، پنشمنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ باتوں سے مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے سزائیں مقرر کرنی پڑتی ہے. یہ 3 چیزوں کی بنیاد پر اسلام کو کامیابی ملی. انٹرسٹ کا بھی یہی معاملہ ہے. سودی کاروبار، فقط سود کو حرام نہیں کہا، کھانے والا، کھلانے والا، سود اور انٹرسٹ کے سلسلے میں گواہی دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، اس کی بھی پوری چین کو حرام قرار دی. جس کو کہتے ہیں سد ذرائع. جو چیزیں وہاں تک پہنچاتی ہے اس کا، وہ ساری چیزیں، وہ سارے راستے بند کر دیتی ہے شریعت. دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا ایک چیز ہے، یہ یہاں آنے سے منع کرنا ہے. یہاں پر کوئی کھڈا ہے، یہاں خطرہ ہے، ڈینجر ہے، تو دنیا یہ کرتی ہے کہ یہاں بورڈ لگا دیتی ہے کہ یہاں کھڈا ہے. شریعت یہ کرتی ہے کہ یہاں آنے والے جتنے راستے ہیں سارے راستوں کے اوپر دور سے ہی بورڈ لگا دیا، آگے خطرہ ہے. یہ فرق ہے اسلام میں اور دنیا میں. دنیا کے لا اور قانون جو بنائے جاتے ہیں اس میں اور اسلام میں یہ فرق ہے. ارے یہ راستے بند کر دیے نا جی، نچوڑنے والا، اٹھانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، فلاں کرنے والا، سب کو بند، سارے دروازے بند کر دیے. یہاں آنے کے سارے راستے بند کر دیے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آدمی یہاں آ گیا اور دیکھا کہ یہاں تو بورڈ ہے، نو انٹری ہے، تو پھر بعد میں ریورس لے جانا پڑے گاڑی کو. ایسا نہیں، پہلے سے روک دیا، وہاں جانا مت. یہ آپ کو یہ راستہ، یہ وے آپ کو ڈینجر پر لے جانے والا ہے. آپ شراب پیتے تو نہیں ہیں لیکن آپ شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، آپ وہاں پہنچا رہے ہیں، آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے. اس کو وہیں سے روک دیا. یہ اسلام کی خوبی ہے. امریکہ نے 1919 میں شراب کے اوپر پابندی لگائی تھی، لو قانون آیا تھا، اور 1933 کے اندر پھر قانون کو واپس لینا پڑا تھا. 14 سال میں واپس لینا پڑا. تو اسی کو ڈاکٹر ہرش نے کہا کہ 15 سال تک یہ پابندی نہیں لگا سکے اور اسلام نے سارے 1400 سال سے پابندی لگائی ہے اور لگی چلی آ رہی ہے پابندی. الحمدللہ. اسلام کی طاقت کو، اسلام کی حقانیت کو، صداقت اور سچائی کو اگر سمجھنا ہو تو فقط یہ ایک پوائنٹ کافی ہے. اسلام کی روحانی طاقت، اسلام کی کامیابی کو دیکھنا ہو تو فقط یہ ایک شراب والا معاملہ. دنیا کی کوئی قوم آج کے اوپر پابندی نہیں لگا پا رہی ہے. سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت ڈینجر ہے. کیا کیا ڈیسیز، کتنی کتنی بیماریاں، پوری پوری لسٹ ہے. میڈیکل سائنس لیور ڈیسیز کے بارے میں پریشان ہے
اور کوئی شراب پینے والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیور کو افیکٹ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ لازمی طور پر لیور کے اوپر افیکٹ پڑنی ہے، اور میڈیکل سائنس لیور ڈیزیز کے بارے میں آج ہی جا چکی ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام کر کے ہمیں لیور ڈیزیز سے بچا لیا، الحمدللہ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ نے سود کو، انٹریسٹ کو حرام کر کے ہمیں سوسائڈ ہونے سے بچا لیا۔ یہ جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد سودی کاروبار، انٹریسٹ کی بنیاد پر معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لینے کو آدمی سود لے لیتا ہے، لیکن پھر جب معاملہ آتا ہے دینے کا، ادا کرنے کا، تو پھر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا گھر میں ہوتا ہے لیکن سکون نہیں، باہر ہوتا ہے لیکن سکون نہیں۔ حرام میں سکون اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ قومیں شراب اس لیے پیتی ہے کہ ان کا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہے، تباہ و برباد ہے، تو تھوڑا غم بھلانے، تھوڑا سا ہمدردی، سکون حاصل کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، یا کتوں کا سہارا لیتے ہیں، کتے پالتے ہیں، شراب پیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سکون ملے۔ جو فیملی کا جو سکون ہو سکتا تھا وہ ہے نہیں، اس لیے کہ نکاح کی تو انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ اگر آپ کو گائے کا دودھ مل جاتا ہے تو گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ کو ملک مل جاتا ہے تو پھر آپ کو گھر پر گائے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اب یہ سینٹنس ہے، اور اس کا نقصان دیکھ رہی ہے دنیا۔ لمبی چوڑی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، نکاح کرنے اور نہ کرنے دونوں کے اثرات اور دونوں کا ریزلٹ دیکھ لو۔ جن قوموں میں نکاح ہے وہ، اور جن میں نہیں ہے وہ، دونوں کا ریزلٹ دیکھ لو۔ تم نے نکاح نہ کر کے اور بدکاری اور گناہوں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار کر تم یہاں تک پہنچے ہو کہ تمہارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اب سکون کی تلاش میں ہے، کسی طرح سکون مل جائے، یہاں وہاں سی سول پر چلے جائیں گے، فلاں پکنک پر چلے جائیں گے، یہ کرو وہ کرو، ڈانس ہے، میوزک ہے، اور فلاں فلاں ساری چیزیں کرتے رہو، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے حرام میں سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ مینوفیکچر کو معلوم ہے کہ یہاں اس مشین میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ یہ یونیورس کا بنانے والا جو میکر ہے، خالق ہے، کریٹر کو معلوم ہے کہاں سکون ہے، کہاں سکون نہیں ہے، کہاں پریشانی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ارے اللہ نے، مالک نے ایک چیز بنائی ہے، حقائق کا انکار کرنے سے چیز ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ ریالٹی ہے۔ ریالٹیز کا کوئی آدمی انکار کرے، ریجیکٹ کرے، تو ریجیکٹ کرنے سے وہ ریالٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ سکون اللہ نے حرام میں نہیں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی طمانینت، دلوں کا سکون اللہ پاک نے اپنی یادوں میں، اپنی اطاعت میں، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی فرما برداری میں رکھا ہے۔ نافرمانی اور گناہوں کے نتیجے میں سکون نہیں مل سکتا۔ 100 زینا میں وہ سکون نہیں ہے جو ایک نکاح میں سکون ہے۔ انٹریسٹ کے ذریعے خریدے ہوئے 5000 کے بیڈ میں وہ سکون نہیں ملے گا جو 50 پاؤنڈ کے بیڈنگ میں سکون مل جائے گا، اس لیے کہ یہ حلال کا ہے، وہ حرام کا ہے۔ فیصلہ ہمارا اپنے ہاتھوں میں ہے کہ ہم حلال لینا چاہتے ہیں یا حرام لینا چاہتے ہیں۔ آدمی سکون کے لیے سب کچھ کرتا ہے، مکان بناتا ہے سکون کے لیے، گاڑی رکھتا ہے سکون کے لیے، جاب اینڈ شاپ اینڈ فلاں اور فلاں، یہ ساری چیزیں آدمی سکون کے لیے کرتا ہے، لیکن سکون اللہ نے حلال میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کو جو کامیابی ملی ہے وہ کامیابی کی وجہ یہ تھی، یہ 3 وجوہات تھی، اس وجہ سے اسلام کو کامیابی ملی ہے۔ مطلب یہ ہوا، اسلام کو جو کامیابی ملی ہے شراب کو پابندی لگانے میں، اس لیے کہ ریلیجن کا سپورٹ ملا، اور دوسری قوموں نے
ریلیجن کے سپورٹ کے بغیر فقط قانون، کنٹری لو، ہمارا کنٹری لو ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ہے، بس رولز ریگولیشن الگ ہے. جب تک اس کے ساتھ ریلیجن کا سپورٹ نہیں ہوگا، مذہب کی تائید نہیں ہوگی، وہاں تک وہ چیزوں میں کامیابی نہیں ملے گی. فقط رولز ریگولیشن آتا ہے تو وہاں کنٹری کو خود ہی اس کو چلانا پڑتا ہے، اپلائی کرنا پڑتا ہے، فکر رکھنا پڑتا ہے. اور جہاں مذہبی سپورٹ آ جاتا ہے، مذہب کی تائید آ جاتی ہے، وہاں ہر آدمی خود ذمہ دار بن جاتا ہے. اسلام یہ کرتا ہے کہ ہر ایک کو پرسنلی یہ ذمہ داری سپرد کر دی کہ شراب سے بچنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. شریعت نے شراب حرام کی ہے، کنٹری لو نہیں ہے، شریعت نے حرام کی ہے. مطلب کیا ہے؟ تم ہو اور اللہ ہے، تمہیں اللہ کے وہاں جواب دہ ہونا ہے. کنٹری لو ہوتا ہے تو پھر کنٹری اس کی خبر رکھتی ہے، کیر رکھتی ہے، واچ رکھتی ہے، کس نے عمل کیا کس نے نہیں کیا، کیمرے رکھنے پڑتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، وہ سب کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے. اور اسلام یہ کرتا ہے کہ ایک ایک کو ذمہ داری سپرد کر دی جاتی ہے کہ شریعت میں حرام ہے، اللہ نے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے. میرے بھائیو، شراب کے نتیجے میں دیکھنے میں شراب ایک چیز ہے، لیکن یہ مدر ہے، یہ روٹ ہے ساری بیماریوں کا، ساری خرابیوں کا. ایک مرتبہ ایک عابد، بہت بڑا نیک اور پائس آدمی تھا، اس کو ایک عورت نے گناہ میں مبتلا کرنا چاہا. وہ عورت نے وہ نیک آدمی کو کہا کہ مجھے ایک انسیڈنٹ پیش آیا ہے، اس میں کورٹ میں گواہوں کی ضرورت ہے، تو مجھے آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، آپ میرے پاس آئیے، میری مدد کیجئے، میرے وٹنس بن جائیے. اس کو گھر پر بلایا، گھر پر آیا تو ڈور بند کر دیے، گناہ کی دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی. یہ آدمی نے انکار کیا بدکاری سے، زناکاری سے. اس عورت نے کہا کہ 3 آپشن ہے، یا تو یہ شراب رکھی ہے، شراب پی لو تو تم کو چھٹی، یا نمبر 2 ایک چھوٹا بچہ تھا، چائلڈ تھا، کہا کہ ان کو قتل کر دو تو پھر آپ کو چھٹی ہو جائے گی، یا نمبر 3 میرے ساتھ زنا کرو. انہوں نے یہ سوچا کہ زنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا چھوٹا گناہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں شراب پی لیتا ہوں. 3 آپشن تھے تو شراب انہوں نے گلاس ہاتھ میں لے لیا. شراب پینا تھا، مدہوش ہونا تھا، بے ہوش ہونا تھا، کہ پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا اور اس نے پھر زنا کا ارتکاب بھی کیا. ایوری 8% 100 میں سے 8 آدمی جو شراب پی کر نشے میں ہوتے ہیں، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قریب کی عورتوں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ رپورٹ ہے، 8 تو میں نے کم کہی، دوسری رپورٹ 12 کی ہے. 100 میں سے 12 آدمی اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں. آذن اللہ منہا، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے شراب کو حرام کر کے ہمیں کیسی کیسی برائیوں سے بچا لیا، کیسی کیسی برائیوں سے اسلام نے ہمیں بچا لیا ہے. میرے بھائیوں، یہ عرض کرنا ہے، ایک بہت سخت وعید قرآن مجید نے یہ کہا، انما الخمر والمیسر، جوا والانصاب، اور اس زمانے میں فال نکالتے تھے، اور رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، خمر والمیسر والانصاب والازلام. یہ انصاب اور ازلام یہ شرک کی ایک قسم ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے. شراب کو بت پرستی کے مانند ایک لائن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. کتنی سخت وعید ہے، اندازہ لگائیے. شراب، بت پرستی اور شرک، یعنی خدا کو ماننا، خدا کا انکار کرنا، ایتھیزم کے قریب لا کر کھڑا کر دیا. ایک ابن ماجہ شریف کی تو ایک روایت ہے، کعابد وسن شارب مدمن خمر کشارب کعابد وسن. شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بت پرستی کرنے والا. بت پرستی، کفر اور شرک بالکل سملر، اسی کی لائن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے.
ایک اور روایت ہے جو بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، لا یشرب حین یشرب وہو مؤمن، شرابی شراب پیتے وقت ایمان میں نہیں رہتا ہے، ایمان اس کا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ لا یشرب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پیتے وقت اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرات محدثین کہتے ہیں کہ نور ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ایمان تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کر شیڈو بن جاتا ہے، پھر یہ شراب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ایمان لوٹ کر آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ تھوڑی دیر میں، اسی سیکنڈ اور اسی منٹ میں اگر موت آ گئی تو بے ایمانی کی، کفر کی موت آئے گی۔ اور کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ میں جیوں گا؟ کس کو بھروسہ ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں یہ شراب کا یہ گلاس پورا پی کر رہوں گا؟ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ شراب اتنی بیماریوں کا مجموعہ ہے، مدر آف ڈیسیز اور فلاں اور فلاں، لیکن اس کے باوجود اس کے لائسنس دیے جاتے ہیں، بوتلوں میں بھر کر بکتی ہے، اور اس کے لیے بوتلوں میں بھر کر بکنا، یعنی بیماریاں بیچ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، کیا بیچ رہے ہیں؟ تو کہ بیماریاں بیچ رہے ہیں، لیور ڈیسیز بیچ رہے ہیں، جی فلاں فلاں بیماری بیچ رہے ہیں، جس کو خریدنی ہو آ جاؤ، جی لائسنس دیے جا رہے ہیں، فیکٹریاں اس کی بنی ہوئی ہے، بیماریوں کی فیکٹریاں۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلام جیسا کامیاب اور جامع مذہب عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اسلام جب بھی کوئی قانون لاتا ہے تو وہ قانون بہت جامع ہوا کرتا ہے اور لائف ٹائم کا قانون ہوتا ہے۔ اسلام کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن مجید کا کوئی حکم ایک لائن کو بدلنے کی ضرورت نہیں، قیامت تک یہی قرآن چلے گا۔ عمل کرنا نہ کرنا دوسری بات ہے، لیکن قانون میں کوئی کمی نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں قانون لا کر دے دیے ہیں۔ اسلامی ملک ہو تو ان کو قانون بنانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، قانون بنایا تیار ہے، اب اپلائی کرنا ہے۔ دوسری کنٹریوں کو، دوسری کمیونٹیز کو تو قانون بنانا اور عمل کرنا، دو کام کرنا ہے، اور ہم امت مسلمہ کو تو فقط ایک ہی کام، قانون ایسا ہمارے پاس ہے کہ اس میں کوئی غلطی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قیامت تک کے لیے۔ اب یہ قانون کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو، یہی قرآن مجید اور یہی حدیث قیامت تک کے لیے چلے گی۔ 1450 سال سے تو چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ کوئی ڈاٹ کی، کوئی تبدیلی، چینجنگ کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ ایسا اللہ پاک نے ہمیں پیارا مذہب عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہماری نسلوں کی شراب سے اور شراب کے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے، جو چیزیں بھی ہے، چرس ہے اور جو چیزیں، جو نام ہو سکتے ہیں، اللہ ہر چیز سے، اس کو دیکھنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ چھونا، ٹچ کرنا تو دور کی بات، وہ خواب میں بھی ایسی چیزوں کے دیکھنے سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ